حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خیبر سے واپس ہوئے تو رات کو سفر کیا۔ جب رات کے آخری حصے میں آپ کو اونگ آنے لگی تو آپ آرام کے لیے اترے، بلال سے فرمایا کہ تم ہماری حفاظت کرو، جب صبح ہو جائے تو جگا دینا۔ بلال نوافل پڑھنے میں مصروف ہو گئے، جتنی نماز ممکن تھی پڑھی، اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام سو گئے۔ جب فجر کا وقت قریب آ گیا تو بلال نے اپنی سواری کا سہارا لیا، مشرق کی جانب منہ کر لیا تاکہ نمودار ہو جائے تو سرکار کو جگا دوں، لیکن بلال کی آنکھوں میں بھی نیند بھر گئی۔ وہ اونٹ سے کمر لگائے ہوئے سو گئے، نہ تو بلال کی آنکھ کھلی اور نہ سرکار اور نہ ہی سرکار کے صحابہ میں سے کسی کی آنکھ کھلی، یہاں تک کہ دھوپ کی حرارت پہنچی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ آپ نے گھبرا کر فرمایا کہ اے بلال کیا ہو گیا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، جس نے آپ کو سلایا ہے اس نے مجھ کو بھی سلایا۔ نیند غالب آ گئی۔ آپ نے فرمایا یہاں سے جلدی نکل چلو۔ چنانچہ وہاں سے اونٹوں کو تھوڑی دور آگے لے گئے، پھر وضو کیا۔ حضرت بلال نے اذان کہی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، فجر کی سنتوں کی قضائی بھی دی، اور پھر قضا نماز جو ہے باجماعت ادا کروائی۔ اللہ، جب آپ نماز پڑھا چکے تو فرمایا کہ جو شخص بھول جائے نماز کو، اس کو چاہیے کہ جب یاد آئے تو اس وقت پڑھ لے، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ امام مالک نے زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز قضا کرنے کے بعد ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے سامنے بلال کے سو جانے کی وجہ بیان کی کہ بلال نماز کے اندر مصروف تھا، وہ نفل پڑھ رہے تھے نا مسلسل تاکہ جاگتا رہوں۔ اس وقت شیطان اس کے پاس آیا اور اسے سلا دیا، پھر اس کو تھپکیاں دیتا رہا جیسے بچے کے سلانے کے لیے تھپکیاں دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ بلال گہری نیند سو گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلا لیا تاکہ وہ اپنی زبانی اپنا عذر پیش کر سکے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کچھ بیان کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا تھا۔ صدیق اکبر نے اس معجزہ کا مشاہدہ کرنے کے بعد عرض کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلوع فجر کا علم تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ بلال کے پاس شیطان کا آنا جانا بھی دیکھ رہے تھے، اس کا تھپکیاں دینا بھی دیکھ رہے تھے، تھپکیاں دے کر سلانا بھی دیکھ رہے تھے، یہ سب ملاحظہ فرما رہے تھے، لہٰذا فجر کا وقت آپ پر مخفی نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ نے آپ کی توجہ ادھر سے ہٹا لی اور اپنے حسن و جمال کی طرف مبذول کر دی، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ نماز قضا ہو جائے تو حضور اپنے صحابہ کو تعلیم دیں کہ قضا نماز اس طرح ادا کرنی ہے۔ اگر حضور کی نماز قضا نہ ہوتی تو امت کی قضا نمازوں کی کسی کے دامن میں پناہ نہ ملتی، اب سنت بن گئی کہ قضا جو ہے وہ اس طرح ادا کرنی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن علم کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ حضور کو علم تھا
کہ اس بکری کے گوشت میں زہر ملا ہوا ہے، لیکن اس طرف سے خدا نے سرکار کی توجہ کو ہٹا لیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ زہر آلود لقمہ کھا لیں اور آپ کی ذات میں شہادت سری کا وصف پیدا ہو جائے اور آپ میں شہادت سری کی ظاہری صورت پائی جائے۔ اگر آپ کی توجہ علم کی طرف رہتی، آپ وہ لقمہ نہ کھاتے، تو شہادت سری کا وصف نہ پیدا ہوتا اور یہ کمی باقی رہ جاتی، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے کسی وصف میں کوئی کمی رہ جائے۔